کہ ان کو جب پیدا ہوئے تو کچھ صورتیں اور قرآن کا کچھ حصہ یاد تھا. یہ تو پرانے بزرگ ہیں، ان کا آپ نے سنا ہوگا. حقیقی معنوں میں جس ماں کی کوکھ میں اور اس کے رحم میں اس کا بچہ باپ کی تلاوت سن رہا ہوتا ہے، ماں تلاوت کر رہی ہوتی ہے، آٹا گوندھ رہی ہے تو کچھ پڑھ رہی ہے، وہ سو رہی ہے تو تلاوت کر رہی ہے، وہ جاگ رہی ہے تو تلاوت کر رہی ہے، وہ جھاڑو دے رہی ہے تو کچھ پڑھ رہی ہے. اس بچے نے پیدا ہو کر کے انشاءاللہ امید کی جا سکتی ہے نا کہ اچھا بنے گا. تو جیڑی بیچاری آخری مہینے چ بھی جیڑی کچن چ جاندے ہویا نالے ہلی جاوے نالے شیلا کی جوانی کیتی جائے وہ منڈے نے اگے کی بڑھنا. چھوٹے چھوٹے بچے، اللہ کی قسم میری جو لائبریری ہے یہ گلی کی طرف ہے، جب میں دیکھتا ہوں چھوٹے چھوٹے بچے وہ بول رہے تیری میری میری تیری. چل کیا کہنے یار. اب جب ماں نے قرآن پڑھا ہوتا تو بیٹے کے منہ پہ بھی کل ہو اللہ ہوتا، انا اعطیناک الکوثر ہوتا، قل اعوذ برب الفلق ہوتا، قل اعوذ برب الناس ہوتا. جب ماں نے پوری رات جو ہے ماشاءاللہ انڈین آئیڈیل شو دیکھا ہوگا اور ماما نے بگ باس دیکھ کے جو ہے اس کے بغیر سونا نہیں، اور حیرانگی کی بات عشق ممنوع کے اوپر جس نوجوان کو، جس بچے کو، جس کو دیکھا ماشاءاللہ لگا ہوا ہے جی کیا کہنے، زبردست کمال، اے کرتا جناب ایسے ہو گیا وہ ہو گیا. نہیں، یہ چیزیں اگر آج تو نے اپنے اندر سے ختم نہ کی تو کل کو اولاد کو تانا مت دینا، جوان کی جوانی کو برا مت کہنا. آج موقع ہے. اتنے گر گئے کہ ہمارے اسکولوں میں، ہمارے کالجوں میں تو تھا ہی، عام محلے اور گلیوں کے اندر رقص کے سینٹر کھل گئے. چھوٹی سی بچی ہے جی ہمیں دے دیں، یہ بیٹا ہے جی ہمیں دے دیں، ہم ڈانس سکھائیں گے، ہم جھومر سکھائیں گے، ہم یہ کام کریں گے، ہم وہ کریں گے، اور باقاعدہ اس کے اوپر اکیڈمیز کام کرنے لگیں. اور پھر امید یہ ہے جی بچہ کل کو مسجد میں آ کے قیام کرے گا یا رکوع کرے گا یا سجدہ کرے گا. حاجی صاحب تھوڑی سی ہمت کیجئے. مثال کو یا بات کو لمبا کروں تو بھلا نہیں لگتا. میرے رب نے جس چیز کو سمجھایا ہے، جس نے اس پہ محنت کی ہے، یا مثال دے دوں، بیبیاں خصوصاً ماشاءاللہ اللہ ان کا بھلا کرے اور ان کو عزت والی زندگی دے، رتبہ بھی بلند کرے. ہم نے ان کو اللہ کے گھروں میں بلند کیا ہے، لیکن یہ اللہ کے گھروں میں رہ کے اللہ کا نام بلند ہوتے سن نہیں سکتی ہو. میں امید کروں گا کہ آپ لوگ خاموش رہیں ذرا. ایک بچہ مسجد نبوی میں اور اس بھری مجلس میں، میرے خیال میں مجھے اتنا چھوٹا بچہ کوئی نظر نہیں آ رہا، پہلی صف مسجد نبوی کی. جن لوگوں نے حج عمرہ کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ وہاں پہلی صف میں جگہ نہیں ملتی، اور لینی بھی ہو ہمت کرنی پڑتی ہے، کوئی دیتا نہیں ہے. لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جگہ مقرر ہیں. ظہر کے وقت مجھے یونیورسٹی سے فراغت ہوئی، دل کر رہا تھا کہ آج میں پہلے چلا جاؤں، بسیں عموماً عصر کے وقت آتی ہیں، عصر کے بعد، تو میں ظہر کے وقت مسجد نبوی میں آ گیا. پہلی صف دائیں طرف باب السلام کی طرف کنارے کے اوپر جگہ ملی. 2-3 آدمیوں کی جگہ چھوڑ کے ایک بچہ بیٹھا ہے، چھوٹا سا بچہ، اور توتلی زبان ہے. ریل کے اوپر قرآن مجید رکھا ہے اور توتلی زبان میں آخری 2 سورتیں پڑھتا ہے، کبھی قل اعوذ برب الفلق پڑھتا ہے، کبھی قل اعوذ برب الناس پڑھتا ہے. پڑھے جا رہا ہے حتیٰ کہ ظہر کی اذان ہوئی. جب جماعت کھڑی ہونے لگی تو میں نے عجیب دیکھا کہ بچہ پیچھے چلا گیا. ایک نوجوان آدمی آیا، لمبا قد ہے، سرخ رنگ کا رومال لیا ہے اور کالے رنگ کی اس نے تھوپ پہنی ہوئی ہے، اور وہ آ کے اس کی جگہ کھڑا ہو گیا. اس نے نماز پڑھی. میں نماز پڑھنے کے بعد بھی اس کو دیکھتا رہا. اس نے بچے کی طرف دیکھا، وہ 2 ستونوں کے درمیان بیٹھا ہے، اور پھر اس نے اشارہ کیا، یہ اٹھ کے جاتا بنا، بیٹے کو اس نے چوما، وہ وہاں بیٹھ گیا. عصر تک اس نے پھر ایسے کیا. شاپر میں نیچے کوئی تھوڑی بہت کھانے کی چیزیں تھی، کبھی نکال لیتا کھا لیتا اور کبھی پھر پڑھنے لگتا. عصر کے وقت پھر یہی ہوا کہ باپ آیا، اقامت ہونے لگی تو بیٹا پیچھے چلا گیا اور اس نے وہاں نماز ادا کی. مغرب کے وقت بھی یہی ہوا تو مجھ سے رہا نہ گیا. میں نے پوچھ لیا، میں نے کہا کہ بھائی یہ مسئلہ کیا ہے، میں کیا دیکھ رہا ہوں.
یہ بچہ یہاں سے ہل ہی نہیں رہا. کہنے لگا یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے، میں آپ کو بتانے والا نہیں ہوں. ھذا بینی و بین اللہ. میں نے کہا نہیں یار، میں بڑی دور سے آیا ہوں، میں جامع اسلامیہ مدینہ یونیورسٹی کا طالب علم ہوں، میں اکیلی کتابیں پڑھنے کے لیے نہیں آیا، میں کچھ اور بھی سیکھنے آیا ہوں، تو مجھے بتا دیجئے. نہیں مان رہا. میں نے اصرار کیا تو کہنے لگا اچھا بتا دیتا ہوں. میں نے ایک جمعہ پڑھا، میں تاجر ہوں، دکاندار ہوں، تو جمعہ پڑھا، امام صاحب نے پہلی صف اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی اہمیت بیان کی. آپ کو پتہ ہے وہاں جمعہ 15 منٹ کا 20 منٹ کا سارا خطبہ ہوتا ہے. تو انہوں نے جب اہمیت بیان کی تو میں نے سوچا کہ میں نے تو زندگی بھر کوئی بھی نماز پہلی صف میں نہیں پڑھی ہے. جب اذان ہوتی ہے دکانیں شٹر ڈاؤن کرتے آتے ہوئے جو ہے جماعت کھڑی ہو جاتی. میں نے مسجد میں بیٹھ کے اپنی ماضی کے اوپر رویا اور اپنے اللہ سے وعدہ کیا، دعا مانگی، جھولی پھیلا دی. اللہ میں ایک دعا کرتا ہوں، میری دعا پوری کر کے میری شادی کر دے اور مجھے پہلا بیٹا دے دے. میں تیرے سے وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ میں پہلی صف میں جماعت کے ساتھ کبھی نماز نہیں چھوڑوں گا. گھر گیا، کہتا ہے میں نے جا کے ماں باپ کو کہا میری شادی کر دو. وہاں اقمار کا مسئلہ بڑا مہنگا ہے. ماں باپ حیران ہوئے، اتنا ہے تو نہیں، کما تو لے، پہلے کہاں سے لے کے آئے تیرے لیے؟ تو میں نے کہا کہ آپ لوگوں کی مہربانی، میں رب سے وعدہ کر کے آیا ہوں. جب میں نے ماں باپ کو بتایا، انہوں نے بھی میرے ساتھ دیا، میری شادی کر دی گئی. پہلی بات میں نے ایک ہی سبق دیا کہ میں نے شادی اس مقصد کے لیے کی ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو پہلی ملاقات میں بیٹا دے اور اس بیٹے کی تو اتنی اچھی تربیت کر دے کہ جلدی سے جلدی اس کو کھانا پینا سکھا دے اور وہ میرا ساتھ دے اور مجھے پہلے صف میں نماز پڑھنے کا میں وعدہ پورا کر سکوں. کہتے ہیں میں نے رب سے دعا مانگی، اہلیہ نے بھی مانگی، اللہ رب العزت نے بیٹا دیا. پہلے دن سے ہم نے بیٹے کو اپنے کمرے میں نہیں سلایا. کیوں؟ کہ اگر ساتھ رہے گا تو پیار اور محبت میں جدائی مشکل ہو جائے گی. ہم نے اس کو جو ہے ماں فیڈ کراتی، ساتھ والے کمرے میں لٹا آتی، حتیٰ کہ بہت جلدی اس کا دودھ چڑوا کے اس کو جو ہے روٹی اور دیگر خشک چیزوں کے اوپر چاولوں پہ لگا دیا گیا. کہنے لگا جب سے یہ بولنا سیکھا ہے توتلا توتلا، ہم نے اس کو جو ہے الحمدللہ اس کی ماں نے اس کو صورتیں سکھائی ہیں، یہ میری جگہ سنبھال کے رکھتا ہے. ظہر مجھے، عصر، مغرب اور عشاء 4 نمازیں جماعت کے ساتھ پہلی صف میں یہ پڑھوا دیتا ہے. فجر میں خود جلدی اٹھ کے آ جاتا ہوں. اب ایمان سے بتائیے، جس بچے کو اس سوچ سے لیا گیا، جس کی پرورش اس انداز میں ہو رہی ہے، کل کو نماز چھوڑنا تو درکنار، یہ جماعت چھوڑے گا، جماعت چھوڑنا تو ایک طرف، یہ پہلی صف کو کبھی سلام کہے گا؟ جس کی تربیت ایسی ہوئی. ہمیں بھی اللہ نے اولاد دی ہے. پہلے تو اللہ دا شکر ہے الحمدللہ کدی اتفاق نہیں ہویا تو جی آ جائے تو پہلی صف چ بیٹھے بابے کنگورے مار مار کے اکھاں کٹ کٹ بجا دیں. صحیح بات ہے، حقیقت ہے. جامع سلفیہ کا ایک طالب علم ہے، میچور طالب علم ہے، اور ماشاءاللہ الحمدللہ اچھے خاصے بولنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور بڑی دور سے پڑھنے آیا ہے. تڑپ کے ساتھ پہلے گیا، پہلی صف میں امام کے پیچھے بیٹھ گیا. لڑکا ہے، ینگ ہے، جوان ہے، شاب ہے، پڑھا لکھا ہے، حافظ ہے، قاری ہے، آواز اچھی ہے، امام کے پیچھے بیٹھ گیا. جب خطبہ شروع ہوا تو 2-3 بابے اسے گھور ہی گئے ادھر سے. وہ اس طرح منہ کرے تو ادھر والے گھورنا شروع کر دیں، اس طرح والے تو ادھر والے گھورنا شروع کر دیں. آخر برداشت نہیں ہوا. خطبے کے دوران ایک بابا جی آئے، یہاں سے پکڑا، تینوں نہیں پتا وڈیاں دی جگہ تے نہیں بہی دا. یہ بابے نو یہ پتا نہیں لگا بھی خطبے چ نہیں بولی دا، کسیٹ ماریا اتھے. اور پھر جب جماعت کی باری آئی، وڈیاں نو اگے آن دے، پیچھے ہو جا. یہ رویے ہوتے ہیں ہمارے، یہ انداز ہوتے ہیں ہمارے. تو پھر یہاں کون آئے گا؟ اور دوسری طرف جب ہماری دنیا داری ہوتی ہے، میں فیصل آباد محلہ نگہبان پورا کے مین بازار میں جمعے کا دن ہے، میں کالج سے واپس لوٹا، مسجد جا رہا تھا. گھر سے علیہ نے کہا کہ مہمان ہیں، کچھ سبزی جو ہے لے کے ذرا جلدی دے جائیں. تو ٹائم تھوڑا تھا، میں جلدی سے پہنچا. وہاں دیکھا تو ماشاءاللہ دکاندار، جس کی دکان اچھی خاصی چلتی ہے، نوجوان ہے ہمارا ساتھی، جان پہچان بھی، الیکس لیک بھی. تو چھوٹے سے بچے کو بٹھا کے گود میں فیڈر پلا رہا ہے. میں کیا پلوان دکانداری کر رہی ہیں بچے پال؟ کہندا کی پہ پوچھ دے ہو؟ ابے ہونی امی ہونی کراچی گئے نے تو بیگم نے آخیا انہوں نال لے جا. میں آخیا میں دکانداری کراں گے انہوں؟ کہندی مینوں نہیں پتا، انہوں نال لے جا، اج کھڑے گا تو کل نوں انہوں بھی سمجھ آئے گی.
بھی سبزی کداں بیچی تھی بتاؤں دا کی پا ہے آج لے کے جا. ہاں دکانداری دنیا داری چھوٹے چھوٹے بچے ان کو سمجھ آ جائے. اور الحمدللہ دنیا داری میں اتنی چھری بڑا نہیں پھیرتا جتنا جو ہے چھوٹا بچہ دکان پہ بیٹھا پھیر لیتا. کیوں؟ ہم نے محنت کی ہوتی ہے. لوہار کا بیٹا لوہار ہے اور پیو نال چوکھا تھوڑا ماردا ہے. سنار کا بیٹا سنار ہے, باپ سے زیادہ ماہر ہے اور فنان ہے. دنیا کے ہر شعبے کا بچہ اس کے باپ جیسا ہے. اگر نہیں تو مسلمان کا بچہ اچھا مسلمان نہیں ہے. وجہ نمازی کا بچہ اچھا نمازی نہیں ہے, کیونکہ ہم نے اس طرف کبھی توجہ نہیں دی. اور پھر ہم پوچھتے ہیں جی آج دا نوجوان کی کرے دا, کدھر جائے دا, کدھر ٹر جائے دا. بھئی وہی کرے گا. جب اس نے ابا جی کو دیکھا کہ اس نے ماشاءاللہ یہاں بھی چھلا پہنا ہے, اوے کدھے لی او پوت تینوں نہیں پتا اے ابے پوندے ہی ہوندے نے. جا کے تایا سے پوچھتا ہے ابے میرے نے چھلا کیوں پایا؟ کہندا تینوں نہیں پتا. کہندا نہیں. کہندا اینو بواسیر ہوئی تاں پائی پھر دئی. اب جب اس نے دیکھا کہ بواسیر اس چھلے سے ختم ہوتی ہے, یہ خاک ختم ہوگی اس سے تو 10 گنا اور بڑھے گی جب اس کا پراپر علاج نہیں کیا جائے گا. دیکھا ماں کو کہ ماں نے ماشاءاللہ گلے میں تویز ڈالا ہوا ہے اور بہن نے پیٹ کے ساتھ باندھا ہوا ہے اور کسی نے پاؤں میں ڈالا ہوا ہے. یہ نوجوان کل کو کیا کرے گا؟ یہ بھی تو اسی طرح ڈھولو کے ساتھ جو ہے وہ لے کے ڈھولنے اور اس میں تویز دبا کے وہ یہی کرے گا. اور کسی نے پتھر باندھے ہوئے ہیں لے لے کے. کیا ہے کہ جناب عقیق پائیں گا تینوں مال بڑا لبو, فروجہ پائیں گا تیرے جڑے مخالف نے تیرے تھلے لگے رہن گے. ہاں یہ پتھر خاک بدلیں گے میری قسمت کو, میں جہاں رکھ دوں یہ کروٹ لے نہیں سکتا. اور پھر جو ہے یہ اپنے جا کے دیکھتا پھرے گا میگزین میں, ڈائجسٹ میں. ابا بھی دیکھتا ہے, امی بھی دیکھتی ہے. میرا آج کا دن کیسے گزرے گا, مہینہ کیسے گزرے گا, اور میرا ستارہ کون سا ہے, میرا برج کون سا ہے, یہ پڑھ کے جو اندازہ لگا رہا ہوتا ہے. ابا کہندا ایپل یہ میرا کوئی کالا سوٹ استری نہ کری تیری مہربانی, چٹا بھی نہ کری. کیوں؟ چٹا پایا نظر لگ جانی, کالا آیا میرا کام پیڑا ہو جانا. اخبار چ لکھیا سی ایدا ہاں ان چاند ستاروں سے کیا پوچھوں کب دن میرے پھرتے ہیں, یہ تو بیچارے خود ہیں بھکاری ڈیرے ڈیرے پھرتے ہیں. اگر ماں باپ نے توحید سیکھی ہوتی تو بچوں میں آئی ہوتی. لیکن ماشاءاللہ پتہ ہے معمولی سا مسئلہ بنا, ایک ککڑ چوک کے بھج گئی ادھر تے او لے کے بکرا اتھے پہنچ گیا. اب اولاد آگے جا کر کے کیا کرے گی؟ یہ بھی تو کھڑے گی پھر گاواں مجھا. نہیں, اپنی اولاد کو توحید دے, پیغمبر کی رسالت دے, اللہ کی دی ہوئی امانت دے, اس کو حق دے, شریعت دے, آداب دے. خود جب کچھ نہیں پڑھا تو بچوں کو آپ دین اور حق کیا پڑھا سکیں گے؟ جب باپ کا ادب کرنا نہیں سیکھا آپ اپنے بچے کو اپنا ادب کرنا کیا سکھائیں گے؟ جدو آپ ماشاءاللہ ابے نو بول دا ہے تو کہندا اوے ابیا, او چودھری, او ابا کی حالی, ادھر آ میرے باں پھڑ. اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, میں ایک نوجوان کو مسجد میں بیٹھا ہوں, مجھے ایک دن ملا, کہنے لگا علامہ صاحب. میں کیا علامہ نہیں یار, عبدالرزاق ہی رہن دے. کہندا ایک گل کرنی ہے. کیا کرنا ہے جی؟ کہندا یار میں تے اپنے ابے نو بڑی یاری آکھیا تسی کوئی میری سفارش کر دو. بس بھئی بس کر دے ہونا, بس کر دے مہربانی. بھئی کیا کہوں تیرے ابے کو, سفارش کر دے. کس چیز کی؟ میرا بیاہ کر دے. بھئی کیا ہوا ہے؟ مسجد میں بیٹھا ہوں, اس بچے کی جو کہنے تھے, کہندا جی میں تے ہر طرح آنکھ ویکھیا ہے, میں توتیاں تو ٹنگیاں, لفظ ہیں اس کے, میں کچھے تو تاراں تے پائے. میرے پیو نو سمجھ نہیں آئی, ہوں لگدا مینوں انہوں نال سو کے دسنا پینا. لینگویج ہے بیٹے کی باپ کے بارے میں. جب گھر میں تربیت ایسی ہے, لب و لہجہ اور زبان ایسی ہے, تو اس نوجوان نے وہی بول بولنے ہیں, کیونکہ ماں کی زبان مادری زبان کہلاتی ہے اور بچے وہی سیکھا کرتے ہیں جو گھر کے اندر بول بولے جاتے ہیں. میں نے پوچھا کہ یہ تو نے لفظ اپنے ابا جی کو بولے؟ کہتا جی بولے ہیں. میں کہا تینوں شرم نہیں آئی؟ کہندا میرے پے نوں نہیں کدی آئی, مینوں کتھوں. یہ بظاہر ہم ہنستے ہیں, حقیقت میں ہمارے آنسو ہیں, ہمارا رونا ہے, ہمارا دکھ ہے, ہمارا درد ہے.
ہماری اندر کی ٹیسیں ہیں. اور نوجوان جب آج دیکھتا ہے کہ عیدی نے جھولے لگا دیے, ڈرموں میں پڑے ہوئے مردہ چھوٹے چھوٹے بچے, کتے ان کو جو ہے نوچ رہے ہیں, کل کا یہ نوجوان کیسے اپنے اندر جو ہے وہ امن لائے گا, ایمان لائے گا, اور اپنے اندر عفت لائے گا, عصمت لائے گا, اور زنا اور ان کے رستوں سے بچے گا, جب وہ اپنی پوری قوم, قبیلے, حالات, معاشرہ, افراد, گلی محلے اور ان کو دیکھ رہا ہے سر عام دعوت گناہ دی جا رہی ہے اور دعوت زنا دی جا رہی ہے, اور پھر کہا جاتا ہے سبھی مجھ سے کہتے ہیں کہ نیچی رکھ نگاہ اپنی, سبھی مجھ سے کہتے ہیں کہ نیچی رکھ نگاہ اپنی, کوئی ان سے نہیں کہتا نہ نکلو یوں عیاں ہو کر. جب ماں بھی ننگے منہ ننگے سر ہے, بیٹیاں بھی اسی طرح ہیں, تو پھر بیٹے ان کو کون اور جوانوں کو کون روکے گا؟ جب دعوت گناہ سر عام دی جا رہی ہو, یہ دیکھنے کی چیز ہے, اسے بار بار دیکھ, تک جان دی پئی ڈیا نانو پئی سٹ دیو پلوانانو, پھر پلوان بچارے کی کرن. آئیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں ٹھیک ہوں, ہمارے نوجوان صحیح ہوں, ان کی جوانی عفت والی, عصمت والی, ادب والی, احترام والی, وقار والی, حیا والی ہو, تو پھر ہمیں ایک نئے سرے سے اپنے پوری ترتیب اور سسٹم کو سیدھا کرنا ہوگا. اور اس میں سب سے پہلی اکائی میاں اور بیوی کی ہے, باپ اور ماں کی ہے. انشاءاللہ العزیز اس کی نرسری بھی آگے توانا ہوگی, وہ بھی عقل مند ہوگی, وہ بھی فہم و فراست والی ہوگی, شرم و حیا والی ہوگی, دین اور جو ہے دنیا والی ہوگی, ادب اور احترام والی ہوگی, وگرنہ وہی ہوگا جو ہم سن رہے ہیں, بلکہ اس سے بھی بہت برا ہوگا. اور آخری بات کہہ کے بات سمیٹ دوں, جس خون میں قتل و غارت لکھی ہو, جس خون میں, کیونکہ خون انسان کے اخلاق اور رویے کی دلیل ہوتا ہے, جب ابا جی نے 20 قتل کیے ہوں گے تو اس خون سے پیدا ہونے والا بچہ کیا کہے گا؟ جب ہم نے اپنے ہمسایوں کے ساتھ جو رویہ, اپنے بھائیوں کے ساتھ, بھائی نے بھائی کو کاٹا, گھروں میں قبرستان بنائے اور جو ہے عدالتوں میں مارا, تو کل کو اس خون سے بننے والے بچے کا خون بھی ایسا ہی ہوگا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان چیزوں سے بچیں, ہمارے اندر امن آئے, چین آئے, سکون آئے, خیر آئے, بھلائی آئے, اچھائی آئے, فرما برداری آئے, تو 2 کلیے اپنا لیجئے کہ آپ خالق کو اس کا حق دینا شروع کر دیں اور مخلوق کو ان کے حق دینا شروع کر دیں. اللہ رب العزت آپ کی محنت کو کبھی ضائع نہیں کرے گا. میرا رب آپ کے حق کو دوسروں سے آپ تک پہنچائے گا. لیکن ہم خالق کا بھی حق مار رہے ہیں, مخلوق کا بھی مار رہے ہیں. مقید کر دیا سانپو کو یہ کہہ کر سپیروں نے, یہ انسانوں کو انسانوں سے ڈسوانے کا موسم ہے, پھر تو ہوگا. لہٰذا اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ آج کا بچہ, آج کا نوجوان, وہ اس وقت بہت زیادہ خوفناک مرحلے سے گزر رہا ہے, اور وہ ایسے چوراہے کے اوپر ہے کہ جہاں چاروں طرف بربادی ہے, عیاشی ہے, تباہی ہے, بے حیائی ہے اور سر عام ہے, اور ماں باپ کے اوپر سے رہنمائی بھی ڈھیلی پڑی ہوئی ہے, اور پوری عالم اسلام ہی نہیں, پوری دنیا کے دشمن وہ رخ کر کے ہمارے بچے کو ہم سے چھین رہے ہیں. بھائیو, ہمارے بچے ہم سے چھین رہے ہیں. پٹھان چوک کے لے جائے, ساری عمر روندے رہی دا ساڈا منڈا پٹھان لے گیا. ہمارے بچے کو کہیں کوئی ہندو لے کے جا رہا ہے, کہیں سکھ لے کے جا رہا ہے, کہیں بدھ مت لے کے جا رہا ہے, کہیں یہودی لے کے جا رہا ہے, کہیں مجوسی لے کے جا رہا ہے, کہیں عیسائی لے کے جا رہا ہے. جتنے چینل, جتنی زبانیں اور جتنا 24 گھنٹے ان کو اجازت ہے اپنے گھروں میں آنے کی, اور جس وقت چاہے ہمارا بیٹا لے جائے, جس وقت چاہے ہماری بیٹی لے جائے, اس کا ذہن لے جائے, اس کی نظر لے جائے, اس کی فکر لے جائے, اس کی سوچ لے جائے, جو دل میں آئے برین واشنگ کر دے. 24 گھنٹے ان کو اجازت ہے. مگر کیا مجال جو مسجد کے قاری یا مولوی صاحب کو اجازت ہو کہ آپ ہمارے گھر میں آ کے 1 گھنٹہ قرآن مجید کی تفسیر ہی پڑھ لیں یا پڑھا لیں. یہ اجازت نہیں ہے. یہاں فرقہ واریت ہے, یہ اس کے اوپر یہ پابندی ہو جائے گی, یہ معاملہ ہو جائے گا. اور حکومتوں نے بھی وہی کام کیا کہ اپنوں کی آواز دبا دی جائے, قرآن کی آواز دبا دی جائے, سنت کی آواز دبا دی جائے, حق کی آواز دبا دی جائے, اور اس کو محدود کر دیا جائے, اور جو بے حیائی ہے اسے سر عام کر دیا جائے. اس لیے آئیں, جتنی ہم محنت کر سکتے اتنی محنت کریں, اچھے ماں باپ بنے تاکہ اچھی اولاد پیدا ہو سکے. آج کا اچھا بچہ کل کا اچھا لڑکا ہوگا, اور کل کا اچھا لڑکا پرسوں کا اچھا نوجوان ہوگا, اور انشاءاللہ پرسوں کا اچھا نوجوان اچھا باپ, اور جو نوجوان بچی ہے وہ اچھی ماں بنے گی. اللہ تعالی ہمیں ہماری پریشانیوں سے محفوظ فرمائے, اور ہمارے نوجوانوں کی جوانی کو عصمت اور عفت کی راہیں دکھائے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد